ویسے میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا کہ نہیں؟ سب کو پتا ہے کہ آپ کو علم غیب تھا بھی اور نہیں بھی. نہ وہ اللہ کی طرح تھے کہ ہر شے جانتے تھے، نہ سرے سے خالی تھے کہ اللہ انہیں کچھ بتاتا ہی نہیں تھا. اگر بتاتا ہی نہیں تھا نبی کیوں تھے؟ نبی ہونے کی وجہ سے انہیں بہت غیب کا علم اللہ دیتا تھا، وہ لوگوں پر حجت ہوتا تھا. مگر یہ بھی پوری امت مانتی ہے، کوئی نہیں سوائے شرارتی اور ضدی لوگوں کے، کہ اللہ جب بتاتا ہے اس وقت خبر ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی. قرآن حدیث پڑھ لے، جب اللہ نے بتایا دور کی خبریں نہیں بتایا تو قریب کا پتہ نہیں چلا. بات سادہ سی ہے، الجھا دیا. کوئی علم غیب کی آتے لیے ڈرتے ہیں، کچھ نفی کے لیے ڈرتے ہیں. سادہ سی بات ہے کہ جب اللہ بتاتا. میں ایک پڑھ کر ختم کرتا ہوں کہ فقہ حنفی میں بہت اس کو پڑھا جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں. فقہ اکبر جو امام ابو حنیفہ کا رسالہ ہے، اس کی شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے. اس بحث میں فیصلہ کون ہے؟ اس میں مولانا مفتی احمد یار نے لفظ ایک گم کر دیا، ان کے خلاف تھا. بات کیا؟ علم ان الانبیاء علیہم السلام لم یعلم الغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ تعالی. سن لو کہ نبی غیب نہیں جانتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بتاتا. احیانا کھا گئے جال حق میں، احیانا کبھی کبھی جب اللہ کی طرف سے وہی آتی. وذکر الحنفیہ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب. اور حنفی فقہاء نے کتابوں میں صاف صاف لکھ دیا کہ جو یہ صاف بولے گا نا کہ رسول غیب جانتا وہ کافر ہو جائے گا. یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جب غیب کی خبر دیتا ہے تو رسول کو بتا جائے. لے معارضہ سے قول تعالیٰ، وہ کہتے ہیں اللہ قرآن نے کہہ دیا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب اللہ. کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تم اس سے ٹکر دے رہے. تو یہ بات کہنی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اللہ جب چاہتا کروڑوں لاکھوں اپنے پیغمبروں کو اس کی اطلاع دیتا. بہر حق ہے بات. کیا الجھن ہے؟ اہل سنت دا مذہب پکا، غیبی علم خدا نو جتنا رب معلوم کراوے سو معلوم انبیاء. بسم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.